تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں، اللہ سے اتنا مانگ رہی ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ اس کا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا۔ اللہ بھی اپنے بندے کے ایک ایک سجدے کا اور اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ بے شک۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آنا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا۔ اس کائنات میں پتہ تک اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اس دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہے یا چھین جاتی ہے۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیزیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ تم اگر افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کئی بڑھ کر لکھتا ہوں، اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، اور کسی کے لیے تھوڑا سا اور کسی کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیر کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے وہ خاص نشانیاں کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے کہ بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات کو یاد رکھنا کہ اللہ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسو سے یاد کرتا ہے۔ نہیں پتا اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا سبب انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تم جانتے ہو تہجد میں آنسو سے کیا گیا؟ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشان یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ تم کبھی بھول نہ پاؤ۔ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکلات آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارا صبر آزمایا جاتا ہے اور تمہارے یقین کا امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، لیکن لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں،
لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو جتنا اچھے سے پاس کرو گے نا اتنا ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے انشاءاللہ۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو نا، اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازی جائے گی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار دی جائے گی۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے بندے کا، اگر تم اپنے بنانے والے کے ہی احسان نہیں مانتے اور ایسے سے سجدہ نہیں کرتے تو پھر اے انسان تجھ سے کیا امید رکھی جائے گی۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، عبادت کے مزے لے لو۔ یہ دن دوبارہ نہیں آئیں گے۔ صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، دعا مانگنا بھی ضروری ہے تاکہ بندگی کا مکمل اظہار ہو اور رحمان کی رحمت کو جوش آئے۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، بے شک جو اس سے بندگی کا تعلق جوڑے گا تو اللہ اسے کامیابیاں بھی بڑی دے گا، بے شک انشاءاللہ۔